ہوں گے اور تقریباً 500 کے قریب جو ہیں وہ ہمارے پاس سی پیپ اور بائی پیپ ہوں گے۔ میں یہ اس لیے تمام ڈیٹا آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو تسلی ہو کہ گورنمنٹ آف پاکستان اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اس بات کا پورا ادراک کیے ہوئے ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمیں وینٹیلیٹرز کی ضرورت پڑے گی اور یہ ضرورت کے اندر یہ وینٹیلیٹرز شامل ہوتے رہیں گے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 1310 وینٹیلیٹرز کا ٹوٹل این ڈی ایم اے نے آرڈر کیا ہوا ہے، اور میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہا یہ بقایا 25 وینٹیلیٹر جو ہیں ان میں سے 15 لاہور اور 10 فیصل آباد میں جائیں گے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جوں وینٹیلیٹرز کی تعداد ہمارے پاس ویئر ہاؤس میں بڑھتی جائے گی، ہم لوگوں نے آلریڈی تمام صوبوں کے ساتھ بشمول آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان اور اسلام آباد کی کیپٹل ٹیریٹری تمام مینجمنٹ کے ساتھ، تمام ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے ساتھ اور صوبائی گورنمنٹس کے ساتھ یہ کوارڈینیشن کر لیا ہوا ہے، اور عید کے فارمیٹ ایڈیشنل وینٹیلیٹرز کے لیے جو ہے وہاں پہ انتظامات شروع کر دے گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ وینٹیلیٹر صرف ایک مشین نہیں ہے، یہ پورے نظام کا نام ہے، اور پورے نظام میں نہ صرف وینٹیلیٹر شامل ہوتا ہے بلکہ اس کے ساتھ آکسیجن کا انتظام شامل ہوتا ہے، اس کے ساتھ بجلی کا انتظام شامل ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ ان وینٹیلیٹرز کو چلانے، ان کی ریڈنگز کو چیک کرنے اور ان کو ایڈمنسٹر کرنے کے لیے وہاں کا عملہ چاہیے ہوتا ہے۔ اس کے لیے تمام صوبائی گورنمنٹوں کے ساتھ جو ہے مراسلہ نہ صرف ان کو بھیجا گیا ہے بلکہ ان کو بتا دیا گیا ہے۔ میں آپ کی توجہ ایک اور افواہ جو پچھلے 3-4 دنوں سے چل رہی تھی اور مجھے بڑے پینک والے میسیجز اور فون آئے، وہ ہے آئی سی یو بیڈز کی کمی پورے پاکستان کے اندر۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے پبلک سیکٹر میں 365 ہسپتال جو ہیں ان کو ہم استعمال کر رہے ہیں کووڈ کے لیے، اور ان 365 ہسپتالوں میں 10,944 بیڈ آئی سی یو بیڈز ہیں، اور ہمارے پاس اس وقت جو بیڈ استعمال ہو رہے ہیں ان کی تعداد 2211 بیڈز ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی جو کیپیسٹی ہے اس کے 20% سے بھی کم پہ جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک مراسلہ صوبائی حکومتوں کو بھیجا تھا جس کے مطابق ہم نے 52 پرائیویٹ ہاسپٹلز کو بھی ایئر مارک کر لیا کہ اگر ضرورت پڑنے کے اوپر اگر زیادہ لوڈ بڑھ جائے تو اس کو کیا جا سکے، اور ان 52 ہاسپٹل کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس تقریباً 679 بیڈز جو ہیں آئی سی یو کے موجود ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ گورنمنٹ سیکٹر میں ٹوٹل بیڈز کی تعداد جو 365 ہسپتال میں نے بتائے تھے وہ تعداد 72,900 ہے، تو وہاں پہ بھی ہمارے پاس فلیکسیبلٹی ہے کہ کچھ وارڈوں کو آئی سی یو وارڈوں میں کنورٹ کر لیا جائے۔ اسی طرح خال کچھ ہسپتالوں میں پریشر بڑھ سکتا ہے، لیکن ایک شہر کے اندر ایک سے زیادہ ہسپتال ہونے کی وجہ سے جو مریضوں کا لوڈ ہے اس کو تقسیم کیا جاتا رہے گا۔ اس کے سلسلے میں آپ کو میں 2 باتیں بتانا چاہوں گا۔ اس وقت یو اے این نمبر ہے 111-157-157 جو کہ ہم کچھ عرصہ پہلے تک ڈاکٹروں کے لیے استعمال کرتے رہے کہ ان کو پی پی ایز اور ان کو ماسک وغیرہ مل رہے ہیں۔ خوش قسمتی سے ابھی ان پہ کمپلینٹ آنا پی پی ایز کے بند ہو گئے ہیں، تو ابھی ہم اسی نمبر کو استعمال کریں گے کہ اگر کسی بھی شخص کو پاکستان کے کسی علاقے میں بیڈ لینے میں یا بیڈ نہ ملنے کی شکایت ہو اسے اس نمبر پہ لکھوائیں، انشاءاللہ ہم اس کو ان کے پاس بھی پہنچیں گے۔ اس کے علاوہ ہم لوگ ایک ایپ کے ساتھ جن صوبوں میں 1122 کی سروس ہے ان کو، یا جو مخیر حضرات کی سروس چل رہی ہے جس میں چھیپا ہے، جس میں عیدی ہے یا باقی ہیں، ان کو کنیکٹ کریں گے، اور یہ جو سروسز ہیں یہ اس کی ایپ انشاءاللہ اگلے ہفتے کے اینڈ تک ہمارے پاس اویلیبل ہوگی، اور یہ تمام جو
سروسز ہیں ان کو مختلف اسپتالوں کا ڈیٹا جو ہے وہ ایکسیسیبل ہوگا. تو اگر جب یہ کسی مریض کو ایویکویٹ کر رہے ہوں گے تو اپنے نظام کے تحت یہ چیک کر لیں گے کہ کس اسپتال کے اندر جو ہے وہ مسائل ہیں بیڈز کے، تو تاکہ وہ دوسرے اسپتال میں لے کے جایا جا سکے. لیکن جیسے میں نے کہا ہے 111 157 157 سب کے لیے موجود ہے. آپ اس نمبر کو استعمال کریں اور این ڈی ایم اے کو مطلع کریں اگر کسی کو جو ہے بیڈ یا اسپتال سے ریفیوزل مل رہا ہے. میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ ہم یہ امید رکھیں گے کہ ڈاکٹرز اس اسپتال کے جو ہیں ان کا ٹیکنیکل اور میڈیکل فیصلہ حتمی ہوگا. میں جیسے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے جو میڈیکل اکوپمنٹ ہے اس میں ہم پوری طرح اس وقت پاکستان میں ہر چیز بنا رہے ہیں. ہمارا صرف وہ سامان جس کا پہلے ہم آرڈر دے چکے تھے، اس کے علاوہ اور وہ سامان جو کہ مختلف جگہوں سے ڈونیشن کی شکل میں آ رہا ہے، اس وقت پاکستان سیلف سفیشینٹ ہو چکا ہے ساری چیزوں کے اندر. اور جون کے مڈل میں جا کے اگر ہمیں محسوس ہوا کہ وینٹیلیٹرز کی ضرورت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو امید دلاتا ہوں کہ ہم لوگ ٹینڈر کر چکے ہیں، ہم اپنی کنٹیجنسی پلاننگ کر چکے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ اگر کوئی ناگہانی صورتحال آئے گی تو اس کو ہم دیکھ سکیں گے. میں یہاں پہ میڈیکل کے بارے میں اتنا ہی کہوں گا. یہ میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ تسلی رکھیں، پینک نہیں ہونا چاہیے. اور سب سے بڑی بات میں تمام بہن بھائیوں سے، تمام بچوں سے اور تمام بزرگوں سے درخواست کروں گا کہ منسٹری آف ہیلتھ کی طرف سے جو ایڈوائزری جاری ہوئی ہے اس کے اوپر بھرپور عمل کریں. یہ عید ہم نے ان ایس او پیز کی بڑی وائلیشن میں گزاری ہے. ہمیں یاد رکھنا چاہیے جب ہم وائلیشن کریں گے ان کے کانسیکوینسز ہمارے سامنے آئیں گے. میں امید رکھوں گا کہ تمام لوگ جب گھر سے باہر نکلتے ہیں ماسک پہنیں گے، جب گھر میں واپس جاتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو دھوئیں گے. اور ویسے بھی الحمدللہ ہم تمام مسلمان ہیں، ہمیں تو ویسے ہی اللہ نے موقع دیا ہوا ہے 5 وقت وضو کرنے کا. اور آپس میں سماجی فاصلہ رکھیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ بغیر ضرورت کے اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں، رش والی جگہوں پہ بغیر ضرورت کے نہ جائیں. یہ کووڈ 19 کے بارے میں اتنا ہی. باقی اگر کوئی چیز پوچھنی ہوگی تو کویسچن آنسر میں انشاءاللہ پوچھ لیں گے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان کے آئندہ چند مہینے جو ہیں اس میں کووڈ 19 کے علاوہ بھی 2 افریت ہمیں دیکھ رہی ہیں. ایک ٹڈی دل کا حملہ ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا تفصیل سے بتاؤں گا. اور این ڈی اے میں ایک تیسری چیز کی بھی تیاری میں لگا ہوا ہے. انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اور اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے ہم اپنا پلان جو ہے وہ 10 جون کو فلڈ کے بارے میں بھی دیں گے. اور کوشش کریں گے کہ جو وسائل پاکستان کے پاس ہیں ان کو بہتر طریقے سے اور فل یوز کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے ان تمام چیزوں کا مقابلہ کیا جائے. اس میں آپ لوگوں کی دعائیں اور اس میں آپ لوگوں کی سپورٹ جاری ہمیں چاہیے ہوگی. جہاں تک ٹڈی دل کا تعلق ہے، میں اس میں شروع کرنے سے پہلے صرف اتنا کہوں گا کہ یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے. اس لیے میں تمام سیاسی، مذہبی، علاقائی گروپوں سے کہوں گا یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے. آئیں اور مل کے ہاتھ بانٹ کے پوائنٹ سکورنگ کے بغیر اس کے اوپر جو ہے کام کریں. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت جو ٹڈی دل کا حملہ چل رہا ہے وہ سوام کی کیٹیگری میں نہیں آتا، وہ گروپس کی کیٹیگری میں آتا ہے.
دوسری بات میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ ساری کی ساری جو اس وقت ٹڈی دل ہے وہ انڈیجنس ہے، اور انڈیجنس اس وجہ سے ہے کہ پچھلے سال جنوری کے مہینے میں جب اس ٹڈی دل نے واپس ایران کی طرف اور افریقہ کی طرف جانا تھا تو جنوری کے آخر میں اور فیبروری میں بلوچستان کے اندر بہت زیادہ برف باری ہوئی تھی، وہ آپ کے علم میں ہے پہلے ہی۔ یہ جا نہیں سکا واپس، یہیں پہ انڈے دیے اور ابھی پاکستان میں موجود ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا زیادہ تر جو اس وقت موجودگی ہے وہ پنجاب کے نیچے والے اضلاع اور ڈویژنز میں ہے، اور میں آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ پی ڈی ایم اے پنجاب، پی ڈی ایم اے سندھ اور بلوچستان اپنی پوری استطاعت کے ساتھ اس وقت کام کر رہے ہیں۔ میں ان کے ساتھ تمام واٹس ایپ گروپ میں ہوں، اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ پچھلے 15 دنوں سے یہ لوگ جو ہیں رات کے ٹائم پہ سوئے نہیں ہیں، کیونکہ ٹڈی دل کا شکار جو ہے وہ رات اور اسپیشلی فجر سے پہلے کیا جاتا ہے جب یہ سیٹل ہوا ہوتا ہے۔ اس وقت میسو آپریشن جو ہے وہ 4 ڈویژن میں پنجاب کے اندر چل رہا ہے، جس میں ملتان ڈویژن ہے، بہاولپور ڈویژن ہے، اور اس کے علاوہ ڈی جی خان ڈویژن ہے، اور کچھ علاقے جو ہیں وہ فیصل آباد ڈویژن کے اور اوکاڑا کی کچھ تحصیلیں ہیں، بکھر ہے، لیا ہے۔ ان تمام ڈسٹرکٹس میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ تقریباً رات پوری جو ہے مینول اور مشینوں کے ذریعے جو ہے سپرے کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان میں الحمدللہ جنوری سے اب تک جو ہم نے اس سال کی ضروریات تھیں سوائے ایک کمپوننٹ میں سب کا ارینجمنٹ کر لیا ہوا ہے، اور میں آپ کو ایک ایک کر کے ان کے بارے میں ضرور بتانا چاہوں گا۔ سب سے پہلے جو پیسٹیسائیڈ ہیں، دوائیں ہیں، جو ٹڈی مار دوائیں ہیں، اس میں گورنمنٹ آف چائنا نے ایک دوا ہے جس کا نام میلاتھیون ہے، 3 لاکھ لیٹر پاکستان کو فراہم کیے۔ اس کے علاوہ این ڈی ایم اے نے 1,75,000 لیٹر جو ہے اس کو پرچیز کیا ہے، اور دوسری دوا جو کہ فصلوں والے علاقے میں استعمال ہوتی ہے اس کا نام لیمڈا ہے، وہ دوا 75,000 لیٹرز جو ہے وہ گورنمنٹ آف چائنا نے دیا ہے۔ وہ صوبوں کے اندر ان کی ضرورت کے مطابق یہ دونوں دوائیں جو ہیں بانٹ دی گئی ہیں، کچھ ریزرو میں رکھی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ این ڈی ایم اے نے 1 لاکھ لیٹر کا جو ہے آرڈر دیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ جون کے دوسرے ہفتے میں وہ ہمارے پاس پہنچ جائے گا۔ تیسرا، گورنمنٹ آف جاپان نے بھی 50,000 لیٹر جو ہے لیمڈا وہ پاکستان کو پرووائڈ کیا ہے، جو انشاءاللہ اگلے 4-5 روز میں کراچی جو ہے جہاز لگے گا تو اس سے پاکستان میں پہنچ جائے گا۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت دعاؤں کی بالکل کمی نہیں ہے، تمام صوبوں کو دعائیں جو ہیں وہ پرووائڈ کر دی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ مناسب سمجھا گیا کہ جہازوں کا انتظام کیا جائے۔ اس وقت پاکستان کے اندر 9 جہاز کا بندوبست کر لیا گیا ہے، 5 آرمی کے ہیلی کاپٹر لیے گئے ہیں، ان کے لیے سپرے جو ہیں وہ امریکہ سے، سپرے کٹ جو ہیں وہ امریکہ سے درآمد کر لی گئی ہیں، ان پہ فکس کر دی گئی ہیں، اور چونکہ ڈی پی پی اور ایف اے او کے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ سپرے جو ہے یہ صرف صحرائی علاقوں میں ہو سکتا ہے، تو ہم لوگ گھات لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کس وقت ٹڈیاں جو ہیں وہ صحرائی علاقے کا رخ کریں اور انہیں ماریں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت بھی 1500 سے زیادہ ٹیمیں جو ہیں وہ ان علاقوں میں کام کر رہی ہیں مینولی جن میں فصلیں لگی ہوئی ہیں۔ تو الحمدللہ تھوڑا بہت تو ڈیمیج ہوگا لیکن میجر لاس نہیں ہوگا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جون کے پہلے اور دوسرے ہفتے کے وقت ہمارے لیے پہلی خطرے کی میجر گھنٹی ہوگی، اور وہ اس طرح کہ اس وقت جو ٹڈی دل ایران کے اندر
موجود ہے اور مسقط کے اندر موجود ہے وہ پاکستان کا رخ کرنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے لیے ہم لوگوں نے جو ہے مختلف صحرائی علاقے جو رستے میں آ رہے ہیں وہاں پہ جہازوں کو اسٹیشن کی، آج ملٹری آپریشن ڈائریکٹریٹ کے ساتھ میرا کوارڈینیشن ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ ایک ڈی جی خان میں، ایک ڈی آئی خان میں، اور اسی طرح کچھ جہاز جو ہیں وہ ایرانین بارڈر کے ساتھ ہم رکھیں گے کہ جوں وہ پاکستان کے اندر داخل ہوتے جائیں ہم ان کے اوپر سپرے جو ہے وہ کرتے جائیں۔ ڈی جی خان اور ڈی آئی خان کا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو وہاں سے نکل کے آگے کی طرف آئیں تو ہماری دوسری دفاعی اثار جو ہے وہاں پہ بلڈ ہوا ہو، ڈی جی خان کنال اور کوئی سلمان کے درمیان جو نیم صحرائی علاقہ ہے، انشاءاللہ ہمارے جہاز ان ٹڈیوں کو وہاں پہ روکنے کی کوشش کریں گے۔ اور تیسرا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میدان جنگ ہے وہ چولستان کا، تھر کا علاقہ ہے جہاں پہ انشاءاللہ ان کے ساتھ نبرد آزما ہوں گے۔ ہم نے اپنی پوری تیاری کر لی ہوئی ہے۔ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ان 5 ہیلی کاپٹرز کے علاوہ 3 ہیلی کاپٹر ڈی پی پی کے 3 جہاز ڈی پی پی کے موجود ہیں جن کے اندر پائلٹس نہیں تھے۔ این ڈی ایم اے نے جو ہے کانٹریکٹ کے اوپر پائلٹس کو رکھ کے عید کے بعد ان کی ٹریننگ شروع کر دی جائے گی، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ 3 سے 6 ہفتے کے درمیان وہ 3 جہاز بھی ہمارے فضائی بیڑے میں شامل ہو جائیں گے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ آپ سب کے نالج میں ہوگا کہ ایک جہاز جو ہے وہ ہم لوگ ترکی سے لے کے آئے ہیں C-130 کے اندر، وہ اسمبل ہو کے اس وقت ملتان پہنچ چکا ہے اور اپنا کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے این ڈی ایم اے کو ہدایت کی ہے کہ اس جہازوں کے بیڑے کو نہ صرف نیا کریں ہم، بلکہ اور جہاز اس کے اندر شامل کریں۔ اس کے لیے این ڈی ایم اے نے اپنی ورکنگ مکمل کر لی ہے۔ عید کے بعد اسپاٹ پرچیز یا ٹینڈر کے ذریعے 6 اور ایئر ٹریکٹر جو ہیں وہ خریدے جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ اگلے 1 سے 2 مہینوں کے درمیان جو ہماری جہازوں کی تعداد ہے وہ 15 تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ٹڈی دل کے اوپر میں بڑے جو ہے وثوق سے یہ کہتا ہوں کہ جتنی ایفرٹ مختلف صوبوں کی طرف سے کی جا رہی ہے اور اسپیشلی پنجاب کے صوبے کے اندر صدرن پنجاب میں کی جا رہی ہے، میں اس کی ستائش کر سکتا ہوں، میں اس کو شاباش دے سکتا ہوں، اور بہت زیادہ ایفرٹ ہو رہی ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ایفرٹ جو ہے ریکگنائز ہوئے گی۔ میں اس پہ فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ہم پاکستان فوج کے شکر گزار ہیں کہ پاکستان فوج نے اپنے 5000 جوانوں کو این ڈی ایم اے کے حوالے کیا ہے، جس میں سے اس وقت بھی 1500 کے قریب جوان جو ہیں وہ مختلف علاقوں میں فیلڈ کے اندر صوبوں کی مدد کر رہے ہیں۔ اس میں فوج کی تقریباً لگ بھگ 150 کے قریب گاڑیاں بھی شامل ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت جو ہمارا ایگریکلچر کا پلانٹ پروٹیکشن کا محکمہ ہے اس میں انٹومولوجسٹ کی بہت زیادہ کمی ہے۔ این ڈی ایم اے اپنے ایکٹ کا جو مختلف شقیں ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے 1 سال کے لیے ان انٹومولوجسٹ کو ہائر کر کے فیلڈ میں بھیجے گا تاکہ مختلف علاقوں میں جو انٹومولوجسٹ کی کمی ہے وہ پوری ہو سکے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ افریت جو ہے یہ 23 24 بلکہ 29 سالوں کے بعد جو ہے پاکستان میں دوبارہ داخل ہوا ہے۔ ہمارا جو پلانٹ پروٹیکشن کا محکمہ ہے وہ تقریباً ڈس فنکشنل ہے، اس کو ہم کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور این ڈی ایم میں ان کے ساتھ ساتھ تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ تمام صوبے بشمول سندھ، پنجاب، بلوچستان اور کے پی کا جو کچھ حصہ ہے اس کے اندر پوری طرح کام کر رہے ہیں۔ آخر پہ میں آپ کو تھوڑا سا فلڈ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ یہ جو سردیوں کا سیزن تھا اس کے اندر اس سال کچھ علاقوں میں 29% اور ناردرن ایریا کے اندر جو ہے وہ 33.5% کے قریب پہلے سے برف زیادہ پڑی ہے۔ محکمہ موسمیات کو ہم نے ایک لانگ ٹرم ویدر رپورٹ بنانے کے لیے کہا ہے، جو کہ مجھے امید ہے کہ 2 یا 3 جون تک ہمارے پاس پہنچ جائے گی۔
اس رپورٹ کے بیسس کے اوپر انشاءاللہ ہم اپنی جو رسپانس ہے اس کو مختلف علاقوں میں پہنچائیں گے، مختلف صوبوں کو ہدایت دیں گے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ پاک اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں ان تمام فریتوں سے بچائے گا۔ بہت مہربانی، کوئی سوال ہیں تو پوچھ لیجیے۔ دیکھیے، میں آپ کو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سیزنل پروڈکشن ہوتی ہے وہ ابھی تک فائنلائز نہیں ہوئی، اور ارلیسٹ اگر اس کے ملنے کے چانسز ہیں تو 2 سے 3 جون یا 4 جون کو وہ دیں گے، شاید اس سے بھی لیٹ ہو جائے، اور اسی پہ ڈپینڈ کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ 10 یا 12 یا 15 جون کے آس پاس جو ہے ہم اپنا پلان جو ہے آپ کو سب کو بلائیں گے انشاءاللہ، اور بتائیں گے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا ہمارے پاس موجود ہے اور کیا ہم اور ایڈ کرنا چاہتے ہیں۔ جہاں تک کووڈ کا تعلق ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ جانتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے لاک ڈاؤن کو کم کیا تھا۔ ہمارے تمام لوگ جو کہ اس وقت لوکس کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں، وہ جو پریکاشنز ہیں ان کو لے کے اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ آگے اگر اور مسائل بڑھیں گے تو اور احتیاط کرتے ہوئے ہم اپنا پورا کام کریں گے۔ میرا نہیں خیال کہ کووڈ کی وجہ سے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں موسم کی جو پریڈکشن ہے وہ آپ تک نہیں پہنچ رہی، میرا یہ خیال ہے کہ شاید کووڈ کی وجہ سے آپ کے پاس بڑی خبریں زیادہ تھیں تو موسم کی طرف آپ دیکھ نہیں سکے۔ تھینک یو۔ دیکھیں، یہ گورنمنٹ آف پاکستان اور این ڈی ایم اے کی طرف سے یہ سامان نہیں گیا، یہ سامان گیا ہے ٹو بی مور پریسائز پاکستان ایئر فورس کی طرف سے اور آرمڈ فورسز کی طرف سے، اور وہ سامان اس طرح گیا ہے کہ ایئر فورس کے ایک طیارے نے وہاں سے کچھ پرزہ جات لے کے آنے تھے اپنے جہازوں کے لیے، تو وہ جہاز خالی بھیجنے کے بجائے چونکہ آپ کو 200 وینٹیلیٹر جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں جن کی $4 ملین کم از کم قیمت ہے، تو یہ ایک اچھا جسچر جو ہے پاکستان ایئر فورس نے دیا ہے، پاکستان آرم فورسز نے دیا ہے، جس میں پاکستان سے بھیجا گیا ہے وہ سامان۔ میری اپنی جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق وہ تمام سامان پاکستان کا بنا ہوا ہے، اور میں آپ کو یہ بھی کنفرم کر دیتا ہوں کہ پی پی ای اکوپمنٹ بشمول N95 پاکستان میں بن رہا ہے۔ بہت مہربانی آپ لوگوں کی۔